السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، آج میں آپ سے ایک اہم بات کرنے لگا ہوں۔ میری بات کو غور سے سننا۔ ہم محب وطن پاکستانی پوری دنیا میں رہتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہیں۔ پاکستان سے زیادہ انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں، اور یہ ملک ہمیں آزاد تو کرا دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جد و جہد کر کے، اور مسلمانان ہند اور مسلمانان بر صغیر نے ہمت کر کے پاکستان کو آزاد کرایا۔ پاکستان کو ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک نظریے کی بنیاد پر آزاد کرایا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہمیں پاکستان ملا، اور ہم آزاد ہو گئے۔ ہم انگریزوں سے تو آزاد ہو گئے، لیکن ہم اپنوں کی غلامی میں چلے گئے، اور آج تک ہم بحیثیت قوم نہ بن سکے۔ بحیثیت مسلمان ہم مسلمان نہ بن سکے۔ ہم نظریے کی بنیاد پر قائم نہ رہ سکے۔ ہمارے اندر نفرتیں پیدا کی گئیں، ہمارے اندر نفرتوں کو اجاگر کیا گیا، اور لسانی تعصبات پھیلایا گیا ملک کے اندر۔ کہیں پہ مختلف لسانیت کے نام پہ نعرے لگائے گئے۔ کہیں سندھو دیش کا نعرہ لگا، کہیں مہاجر کا نعرہ لگا، کہیں پنجابی کا نعرہ لگا، کہیں بلوچی کا، کبھی پختون کا۔ ہمیں طرح طرح کے قبیلوں میں اور طرح طرح کے گروہ میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا۔ یہی پالیسی انگریز کی تھی۔ انگریز نے بھی اسی طریقے سے نو آبادیاتی نظام رائج کیا اور حکمرانی کرتے رہے۔ مختلف ٹولوں میں، مختلف گروپوں میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا، اور آج بھی وہی نظام قائم ہے۔ پاکستان بحیثیت ہم ایک قوم نہ بن سکے۔ بدقسمتی سے ہمارے اوپر جو ہے وہ حکمران جس انداز میں حکمرانی کرتے رہے، اور سیاستدان جس طریقے سے ہمیں جھوٹے نعروں کے ذریعے ہم سے ووٹ لیے، اور پھر اسمبلیوں میں جا کے وہاں پہ نہ نظام بنایا، نہ قانون بنایا پاکستانیوں کے لیے۔ قانون بنائے تو اپنی تحفظ کے لیے، قانون بنائے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی اولادوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ کسی نے یہ قانون نہیں بنایا کہ پاکستانیوں کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ کسی نے فلاح و بہبود کا نظام نہیں قائم کیا۔ ہر ایک نے نعرے لگا کے ووٹ لیے، اور پاکستان کی عوام وہیں کی وہیں رہ گئی، وہی غربت کی چکی تلے پس رہی ہے، اور ہمارے حکمران طبقہ جتنی بھی ہے وہ عیاشیوں میں لگا رہا، اور آج تک عیاشیوں میں لگا ہوا ہے۔ ان کی اولادیں باہر سیٹلڈ ہیں۔ اپنے لوگوں کو انہوں نے باہر سیٹ کیا، اپنے لوگوں کو انہوں نے نوازا، اور جن کو انہوں نے بڑے بڑے عہدے دیے وہ ان کے وفادار بنے ہوئے ہیں۔
جن میں بیوروکریسی ہے، ہمارے جتنی بھی محترم ججز ہیں ان کو کہیں تو ہمارے سیاستدانوں نے نوکریاں دیں، ججز بنائے، کہیں پہ وہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ اوپر آئے، لیکن انہوں نے بھی عوام کا کچھ نہیں سوچا، نہ انصاف کا نظام قائم کیا، نہ انصاف نہ وہاں پہ کوئی جسٹس کا نظام ہے، وہاں پہ بس ایک بربریت ہے، لا قانونیت ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، 25 کروڑ، ابھی تو 24-25 کروڑ کی آبادی نئی مردم شماری ہوئی ہے، اس میں 24-25 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے، لیکن ہمیں ایک بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا ہوا ہے، اور اس بھیڑ بکریوں کو جہاں بھی جو ہے وہ جو چاہتا ہے ہانک دیتا ہے، چاہے ہمارے بیوروکریٹس ہیں، چاہے ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، چاہے ہمارا پولیس کا سسٹم ہے، چاہے ہمارے فوجی ہیں، ہمارے فوجی حکمران بھی اس ملک کے اوپر کئی دہائیوں سے جو ہے وہ حکمرانیاں کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے جہاں دیکھا کہ سیاستدانوں کا فیلئر ہے وہاں پہ فوج تو آ گئی، فوج نے تو کنٹرول سنبھال لیا، کیونکہ فوج کا کام ہے کہ جہاں بھی دیکھتی ہے خطرات اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ ملک کو لاحق ہیں تو فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو بچائے، لیکن وہاں پہ بھی فوج کمپرومائز ہو گئی۔ فوج بھی کمپرومائز اس وے میں ہو گئی کہ انہی کو پروٹیکٹ کرنے لگی، انہی گروپ کو پروٹیکٹ کرنے لگی، انہی سیاستدانوں کو پروٹیکٹ کرنے لگی جو ملک کو کئی دہائیوں سے لوٹ رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں۔ آج ہم انہی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستانی لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں، لیکن فوج نے کبھی عوام کے لیے کچھ سوچا ہے؟ کبھی عوام کا دکھ درد رکھتے ہیں؟ بلکہ وہ بھی سیاستدانوں کی طرح اگر عوام کے اوپر اس طرح کا ظلم کریں گے، عوام کو کوئی حقوق نہیں دیں گے اور عوام پہ ظلم و جبر کریں گے، اور عوام اگر کوئی حقوق کی آواز بلند کرتی ہے اور اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے تو یہ سراسر ظلم ہوگا عوام کے اوپر، یہ سراسر ناانصافی ہوگی کہ آپ ہمارے محافظ ہیں اور آپ ہمارے محافظ ہو کے بھی ہمارے اوپر ظلم کریں تو پھر عوام کدھر جائے گی؟ تو میری تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ پیارے پاکستانیوں، اب آپ جتنی بھی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر ایک قوم بنیں اور ایک قوم بن کے اٹھیں۔ آپ اپنے حقوق خود لے سکتے ہیں، اپنے حقوق کی جنگ خود لڑ سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے دوسرا آ کے کوئی جنگ نہیں لڑے گا۔ جو بھی آتا ہے وہ اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان کے جو بھی حکمران آتا ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر آتا ہے، اور جتنی بھی سیاستدان آئے ہیں انہوں نے کبھی عوام کا نہیں سوچا۔ آپ کو ایک بحیثیت ایک قوم اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا اور پاکستان کو آگے لے جانا ہوگا، پاکستان کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہوگا، یہاں پہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہوگا، یہاں پہ ظلم کا نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے اب کھڑے ہوں، ایک قوم بن کے اٹھ کھڑے ہوں، اور یہی وقت ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں کھڑے ہوئے تو ناکامی ہمیشہ کی تمہارا مقدر بن کے ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم پھر سے ایک قوم بنیں گے، ہم ایک قوم بن کے دکھائیں گے اور ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے
اور ہمیں ایک پھر سے ہمت کر کے اٹھنا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا، اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم بائندہ باد۔